حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اقربہ پر جو ہے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے، اور صحابہ کرام نے کہا یہ جنگی نوعیت کا اپنا دن تھا۔ یہ بات سننے والی ہے، کہتے ہیں یہ جنگی نوعیت کا ایک عجیب ترین دن تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لڑائی کس کی ہو رہی تھی؟ یہاں لڑائی ہو رہی تھی ختم نبوت کی لڑائی ہو رہی تھی، اور یہ لڑائی ہو رہی تھی کس کے درمیان؟ جھوٹے نبوت کاذبہ کے درمیان اور نبوت صادقہ کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ یہ لڑائی تھی جھوٹی نبوت کی اور کس کی؟ سچی نبوت۔ یہ نبوت کاذبہ یعنی پڑھتا کلمہ وہ بھی تھا، اس کے ماننے والے بھی کلمہ پڑھتے تھے، اس کے ماننے والے بھی کلمہ پڑھتے تھے، اذان وہ بھی دیتے تھے، جس طرح آج مرزائی کرتے ہیں۔ اس جنگ یمامہ کو میں بیان آپ کے سامنے اس لیے زیادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو متشابہات چیزیں مل جائیں، مسلمانوں کو وہ گر ہاتھ میں آ جائے کہ قادیانی کیوں ہم سے جدا ہے، قادیانی کیوں ہم سے الگ ہے۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب ہے جنگ یمامہ والے بھی کیا کرتے تھے؟ مسلمان کذاب والے بھی کیا کرتے تھے؟ سارے کلمہ پڑھتے تھے۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ اذان بھی دیتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ جو مسلمان کذاب کے ماننے والے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اذان دیتے ہیں۔ اور جناب والا وہ کہتے ہیں کہ ان نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی ان کی، تو جنگ یمامہ کی تحریر پڑھ لیں، مسلمان کذاب نے خود بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، پگڑی یہ باندھتے ہیں، جا کے دیکھو عرب سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پگڑیاں باندھتے ہیں۔ اور سامعین محترم یہ مشترکات ہیں مسلمان کذاب کے درمیان اور قادیانیوں کی کیا ہے؟ مشترکات ہیں۔ یہ کیا ہیں ان کے؟ مشترکات، وہ مشترک چیزیں ہیں۔ اذان دینا، اذان وہ بھی دیتے تھے، داڑھی رکھنا، داڑھی وہ بھی رکھتے تھے، کلمہ پڑھنا، کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن پڑھنا، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا، نماز وہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ مشترکات ہیں ان کے درمیان، یہ مشترکات ہیں۔ جنگ یمامہ کو پڑھو گے تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ قادیانی اسی مسلمان کذاب کی نسل میں سے ہیں۔ یہ اذان دے کے بھی مسلمان نہیں ہیں، یہ نماز پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہیں، یہ مسجد کا روپ دے کے، اپنی پوجا پاٹ کی جگہ کو مسجد کا روپ دے کے بھی یہ مسلمان نہیں ہیں، اس کو مسجد کہہ کے بھی یہ مسلمان نہیں ہیں، قرآن پڑھ کے بھی یہ مسلمان نہیں ہیں، داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے بھی یہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ اسلام کی دعوت جھوٹی دعوت دے کے یہ پھر بھی مسلمان نہیں ہیں، یہ صدقہ و خیرات دے کے بھی، یہ زکوٰۃ بھی اگر دے تو دے کے بھی یہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ جماعت مرتدین ہے۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ جس طرح مسلمان کذاب کی جماعت کیا تھی؟ جماعت مرتدین۔ تو سامعین محترم اگر کسی بندے کو مسئلہ سمجھ نہیں نہ آ رہا، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے قادیانیت کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، میرا ذہن نہیں مان رہا کہ یہ بھی اذان دینے والے، یہ بھی نماز پڑھنے والے، یہ بھی اپنی پوجا پاٹ کو مسجد کہنے والے، اور یہ بھی سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، اور قرآن کی آیات سے استدلال کرنے والے، حدیث نبویہ کو پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے، اگر کسی کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو جنگ یمامہ کو پڑھو، تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ مسلمان کذاب کی وہ ساری چیزیں پڑھو، اگر نہیں پڑھنی آتی تو ہم سے سیکھو، اگر نہیں آتا تو ختم نبوت سینٹر میں آؤ، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ قادیانیت کا مسئلہ جو ہے یہ تسلسل ہے کس کا؟ مسلمان کذاب کا۔ یہ تسلسل ہے کس کا؟ مسلمان کذاب اور اس کی ذریت کے ماننے، اس کے ماننے والوں کا یہ تسلسل ہے۔ آج فتنہ قادیانیت جو ہے یہ مسلمان کذاب کا کیا ہے؟ تسلسل ہے۔ تو سامعین محترم اب حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ جب لڑائی شروع ہوئی، اب ادھر سے مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں؟ نعرہ مار رہے ہیں اللہ اکبر، اور وہ بھی آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب بھی قادیانیوں اس کے اندر بھی تمہارے لیے دلیل ہے کہ وہ بھی جو مارنے والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، جو مرنے والا ہے وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دونوں کے اندر تفریق ہی نہیں ہو رہی۔ اب قادیانی کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہمارا جواب یہ ہے مسلمان کذاب کو ماننے والے بھی کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے۔ ان کو صحابہ اکرام نے قتل کیا، اور دور صدیقی کے اندر یہ فتنہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور دور صدیقی کا یہ سب سے اعلیٰ قسم کا جو ہے ان کا اعزاز ہے
ٹھیک ہے. اور آج تک بھی صدیقی نسل اس بات پر کیا کرتی ہے, فخر کرتی ہے کہ ہمارے باپ نے اور ہمارے دادا جد امجد نے یہ ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے. اور سارے مسلمانوں کو فخر ہے اس بات پر. اچھا, تو سوال یہ ہے کہ وہ بھی اللہ اکبر کہتے اور یہ بھی اللہ اکبر کہتے. اب حضرت خالد بن ولید بڑے سمجھدار تھے, بڑے سمجھدار تھے وہ, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا تمہارا نعرہ آج اللہ اکبر نہیں ہے, آج تمہارا نعرہ ہے یا محمدہ. سبحان اللہ. آج تمہارا نعرہ کیا ہے؟ یا محمدہ. یا محمدہ. کیونکہ بات آج مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. اللہ اکبر میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. وہ بھی کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے, مسلمان بھی کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. بات اس میں اختلاف ہے ہی نہیں. مسئلہ تو ختم نبوت کا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ رسول کریم کی ذات کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا, یہ بدایہ ون نہایہ کے اندر ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے. یہ آج ان لوگوں سے بھی جو ہے, یہ ان سے بھی آج جو ہے وہ سوال ہے کہ تم کہتے ہو یا محمد, یہ کہنا جائز نہیں. تو وہ جنگ یمامہ مقام اقربا کے اوپر کھڑے ہو گئے, صحابہ کیا کہہ رہے ہیں, یا محمد, اور دور سے ہی پکار رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ دور سے ہی پکار رہے تھے. ٹھیک ہے نا. آج تمہیں یا محمد کہنے کے اوپر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے, یہاں پہ شرک نہ کرو, یا محمد نہ لکھو یہاں پہ. پتہ ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اللہ کے یہاں پکارنے کا معنی نہیں ہے. اللہ کے یہاں معنی اس کا کیا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. لیکن تدعو کا معنی کیا کرتے ہیں؟ پکارنا. تدعو کا معنی کیا کرتے ہیں؟ پکارنا. ہر جگہ تدعو کا معنی پکارنا نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس پہ شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پہلے یہ شرکت والے فتنے پہ بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ شرک والے فتنے کی بات بھی آنے والی ہے. انشاءاللہ اس کی بھی انشاءاللہ ان قریب جو ہے ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی. فتنہ شرک پر, یہ جو امت کے اوپر فتنہ شرک اور امت پر جو شرک کی تہمت لگا کے مسلمانوں پہ اور مسلمانوں کو پوری امت کو مشرکین کہا جاتا ہے, اس پر بھی انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا. تو یہ مقام اقربا کے اوپر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں صحابہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا محمدہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا محمدہ. یا محمدہ. دور سے حضور کو ندا کر رہے ہیں, ندا کر رہے ہیں. اور نہ صرف ندا کر رہے ہیں بلکہ اس نعرے کو مسلمانوں کی شناخت بنا دیا. سبحان اللہ. بڑی بات. حضرت خالد بن ولید نے پتا تھا کہ آنے والے دور کے اندر کوئی ہوگا جو یا محمد کو نعرہ نہیں مانے گا اور یا محمد کو مسلمانوں کی شناخت نہیں بننے دے گا اور اس پہ شرک کا فتویٰ لگائے گا. حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی کیا بنا دیا؟ اس کو شناخت بنا دیا. مسلمانوں کی پہچان اور معرفت بنا دیا کہ مسلمانوں تمہاری پہچان ہے یا محمد. اب جو ہے جب یہ والا آیا سین آیا تو اب مسلمانوں کا ایک نعرہ جدا ہو گیا. اب جو ہے مسلمان یا محمدہ کہتے اور مسلمان کذاب کی ذریت کو کاٹتے چلے جاتے ہیں. اللہ اللہ. اب جو ہے وہ کیا ہوا, ظاہر ہے اس کا لشکر بھی بہت بڑا تھا, ادھر سے بھی بڑی مزاحمت تھی. اور مزاحمت کس قدر تھی؟ اس قدر مزاحمت تھی کہ جناب والا وہ مزاحمت اس قدر تھی کہ اس کے جو ماننے والے تھے وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. مسلمانوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے دوڑ کے وہ حملے کرتے اور وہ کہتے, آج وہ اپنی طرف سے یہ کہتے کہ آج ہماری نبوت کا مسئلہ ہے, آج ہمارے نبی کا مسئلہ ہے, تو ہم تو کٹ مریں گے اس کے لیے. حالانکہ وہ نبوت کاذبہ تھی اور ادھر جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے تھے یہ نبوت صادقہ کے پیروکار. بے شک. اچھا, اس موقع پر بڑے کچھ احباب نے بڑی جو ہے وہ جان نثاری اور بڑی جو ہے وہ مرد میدان ہونے کا ثبوت دیا. اس کے اندر حضرت زید بن خطاب کا نام بڑا. حضرت یہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. یہ حضرت عمر پاک کے کیا ہیں؟ یہ بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا بڑا نام آتا ہے اس جنگ کے اندر, حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. این جنگ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ آندھی چل پڑی. اب وہاں مٹی تھی, آندھی اڑنی شروع ہوئی. مسلمان جو ہے وہ حضرت زید بن خطاب کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے زید بن خطاب آپ بتائیے اس کا کیا حال ہے؟ یہ آندھی اڑ پڑی ہے, یہ آنکھوں میں پڑتی ہے, نظر کچھ نہیں آتا. آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم آج مجھ سے بات ہی نہ کرو. آپ فرمایا آج مجھ سے بات ہی نہ کرو, میں اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک میں ان سب کو قتل نہیں کر دیتا. فرمایا اس وقت تک میں بات ہی نہیں کروں گا جب تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے ڈاکو اور چور ان کو میں مار نہیں دیتا. فرمایا میرے اوپر بات کرنا حرام ہے. آپ نے فرمایا آنکھیں نیچی کرو, آنکھیں نیچی کرو تاکہ مٹی نہ پڑے آنکھوں میں. اور فرمایا لڑتے چلے جاؤ, لڑتے چلے جاؤ. فرمایا بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے, آج مصطفیٰ کریم کی عزت کا مسئلہ ہے.
سبحان اللہ آج ختم نبوت کی بات، آپ بڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ شہید کر دیے، آپ شہید کر دیے۔ جب یہ واپس آئے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس کے اندر شریک کار تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، پتہ ہے بڑی احادیث مروی ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں حدیث ان کو پتہ ہے ان سے بڑی احادیث مروی ہیں، اور یہ سنت رسول کے بڑے دائی تھے، اور سنت رسول کے کیا تھے، بڑے محافظ تھے۔ اب میں ساتھ یہ بھی تبصرہ کرنے لگا ہوں، یہ صرف سنت رسول مسجد میں بیٹھ کے پڑھانے والے نہیں تھے، یہ میدان کارزار کے اندر ختم نبوت کی جنگ لڑنے والے بھی تھے۔ سبحان اللہ یہ صرف مبلغ کی حیثیت سے جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے درس میں کام کرنے والے نہیں تھے، جب سرکار دو عالم کے دین کی عزت کا مسئلہ آتا تو یہ تلوار پکڑ کے تو میدان کارزار کے اندر نکل بھی پڑتے تھے۔ یہ صرف نعت پڑھنے والے نہیں تھے، یہ صرف دین کی دعوت نہیں دینے والے تھے، بلکہ میدان کارزار کے اندر مرد میدان بھی تھے۔ یہ کیا تھے؟ مرد میدان بھی تھے۔ جب یہ واپس آئے نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ تھا اپنے بھائی کا، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا تم واپس کیوں آئے؟ اللہ تم واپس ہی کیوں آئے؟ تیرا چچا شہید کر دیا گیا، تمہیں تو اس جنگ کے اندر شہید ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جری اور اتنے غیرت مند تھے، کہنے لگے بیٹے تیرے واپس آنے کی حاجت ہی کیا تھی، تمہیں اس جنگ میں رسول کریم کی ختم نبوت میں مر جانا چاہیے۔ بہرحال یہ آپ کا عشق و مستی کا جذبہ تھا جس کے اندر آپ نے یہ فرمایا، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، بے شک انہوں نے لڑنے مرنے کے اندر اور شہید ہونے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، لیکن رب کی تقدیر ہے، جس کو شہادت مل رہی تھی اسی کو مل رہی تھی نا۔ اب اس کے اندر اور جو ہیں اور ایک صحابی رسول جن کا بڑا ذکر خیر ہوتا ہے اس کے اندر اس جنگ کے موقع پر، ان کا نام تھا حضرت ابو حذیفہ۔ اب آپ کو پتا ہے یہ جنگ جو لڑی گئی اس کے اندر ادھر 70,000 لوگ تھے اور ادھر کیا تھے 13,000، ادھر کیا تھے 13,000 اور پتہ ہے 13,000 کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کے؟ ان کے کتنے مارے گئے؟ ان کے مارے گئے 21,000 کے قریب۔ سبحان اللہ جو ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام نے مارے بندے کتنے مارے؟ 21,000 بندہ مارا، باقی بھاگ گئے، کوئی طائب ہو گئے، چھوڑ گئے۔ 21,000 کوئی قیدی بنا لیے گئے، 21,000 بندہ مارا گیا۔ اور صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 1200۔ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 1200۔ اور پیچھے علماء نے اس کی جو ہے وہ تعداد گنوائی ہے، جتنی جنگیں نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک کے اندر ہوئیں 74 جنگیں۔ کتنی جنگیں ہوئیں؟ 74 جنگوں کے اندر جو مسلمانوں کے شہداء ہیں وہ 259 ہے۔ 259 ایک کم 60، 259۔ مثلا 300 بھی پورے نہیں ہیں، پونے 300 بھی نہیں ہیں، پونے 300 بھی نہیں ہے، 259۔ یہ 74 جنگوں کے شہید ہیں مسلمانوں کے، 74 جنگوں کے شہید 259 ہیں، اور ایک جنگ یمامہ کے جو مسلمانوں کے شہید ہیں وہ 1200۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنی خطرناک جنگ تھی۔ 74 جنگوں کے 259 لوگ شہید ہیں، بشمول کس کے؟ جنگ احد کے۔ جنگ احد میں پتہ ہے مسلمانوں کے سب سے لوگ زیادہ شہید ہوئے کتنے؟ 70 کے قریب، 70 کے قریب لوگ شہید ہوئے، جن کے اندر حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عم رسول بھی ہیں۔ تو یہ ملا کے ٹوٹل تعداد کتنی ہے مسلمانوں کے شہداء کی؟ 74 جنگوں کی کتنے ہیں؟ 259۔ اور اکیلے جنگ یمامہ کے مسلمانوں کے شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ 1200۔ اور ان کے اندر پھر بڑی بات ہے، ان کے اندر 700 ہیں جو صرف 700 ایسے شہداء ہیں جو حافظ قرآن تھے۔ 700 لوگ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے، جو کیا تھے؟ حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن۔ اب جو حافظ قرآن تھے، اب ان کی بات کرنے لگا، یہ آپ کو ساری تفصیل تب بتائی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے بڑے جو ہے وہ بڑے جری لوگوں میں ہیں۔ آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ آپ نے اس موقع پر سنیے بھائی، بات سننے والی ہے، اے حافظو سنو، یہ حافظ قرآن کی بات ہے۔ آپ فرمانے لگے جب آپ نے دیکھا نا کہ مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہیں، پچپا ہو رہے ہیں، اور وہ مسلمان کذاب کے جو ماننے والے ہیں وہ آگے چڑھ دوڑ کے لڑائی کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہاں کھڑے ہو گئے آپ، لشکر جو پیچھے مسلمانوں کا لشکر پیچھے ہٹ رہا تھا، آپ سامنے کھڑے ہو گئے جا کے سارے لشکر کے سامنے، اور آپ نے فرمایا اے اہل قرآن، آپ نے کیا فرمایا؟ اے اہل قرآن، اپنے افعال کے ذریعے فرمایا اپنے افعال کے ذریعے قرآن کو عزت بخشو۔ سبحان اللہ۔
فرمایا اے اہل قرآن، حافظ قرآن تھے نا اس کے اندر بڑے، تو آپ نے فرمایا اے اہل قرآن، اپنے افعال کے ذریعے، اپنی تلوار کے ذریعے، اپنے جہاد کے ذریعے ختم نبوت کا پہرا دے کے فرمایا قرآن کو عزت دو آج، قرآن کو کیا دو؟ عزت دو، عزت دو آج۔ ارے قرآن کو عزت دینے کا دن ہے آج، جنگ یمامہ کا دن جو ہے یہ قرآن کو عزت دینے کا دن ہے۔ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کو عزت دینے کا دن ہے آج۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے اہل قرآن، آج قرآن کو عزت دو۔ آج تمہارے اس عمل سے اگر تم جو ہے مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کو واصل جہنم کر دیتے ہو، ڈٹ کے شہادت حاصل کرتے ہو، فرمایا تمہارے اس عمل سے قیامت تک قرآن کو کیا ملے گی؟ عزت۔ عزت میں لوگ کہیں گے حافظ قرآن یوں ہوا کرتے تھے، لوگ مثال دیں گے کہ حافظ قرآن ایسے ہوتے تھے، حافظ قرآن یوں ہوا کرتے تھے، حافظ قرآنوں کی وہ کیا کریں گے؟ مثال دیں گے۔ تو سامعین محترم پتہ چلا کہ حافظ قرآن صرف مصلہ سنانے کے لیے نہیں ہوتے، بے شک حافظ قرآن صرف ختم پڑھنے کے لیے نہیں ہے، حافظ قرآن صرف شبینے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، حافظ قرآن وہ ہے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے مثالیں قائم کی ہیں اور انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے قرآن کو عزت دی ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کو عزت دوں تو اپنے عمل کے ذریعے کیا دو؟ عزت دو۔ آج بھی اگر کوئی حافظ قرآن عالم دین چاہتا ہے کہ میں قرآن کو عزت دوں تو ختم نبوت کا کام کرو۔ کیا کرو؟ ختم نبوت کا کام کرو، ناموس رسالت کا کام کرو، حضور کی سنت کے احیاء کرنے کا کام کرو، دین مصطفیٰ کا کام کرو۔ تم اپنے اس عمل سے کس کو عزت دو گے؟ تم قرآن کو عزت دو۔ ٹھیک ہے؟ تو سامعین محترم یہ تھا اہل یمامہ کے اندر جو مسلمان جہاد کرنے کے لیے گئے، ختم نبوت کی جنگ کے مجاہدین کے جذبے کہ وہ کہہ رہے تھے قرآن کو آج عزت دو، آج تم جب ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری وجہ سے قرآن کو کیا ملے گی؟ عزت ملے گی۔ اور پھر حضرت حذیفہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اپنی جماعت کے ساتھ اور بڑھتے بڑھتے اللہ کی راہ میں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اور سامعین محترم یہ اب کیا ہوا؟ جب وہ جنگ یمامہ کے اندر جو مسلمہ کے لوگ تھے جب وہ بار بار حملے کرتے تو مسلمان پسپائی تھوڑی اختیار کرتے۔ حضرت خالد بن ولید تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک طرف ہٹ گئے اور ایک طرف ہٹ کے آپ نے سوچا یہ کیوں ہو رہا ہے، مسلمان کیوں بار بار پیچھے آ رہے ہیں؟ تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جب جنگ کا آغاز ہونے لگا تھا تو مسلمانوں نے اپنے اوپر بڑے فخر کیے تھے۔ فرمایا یہ فخر کی وجہ سے اللہ کو یہ بات ہماری پسند نہیں ہے کہ اپنے حسب و نسب پہ بندہ فخر کرے۔ جب بندہ ختم نبوت کا مجاہد ہو جائے تو پھر بات صرف ایک ہی ہونی چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اپنی ذات کو مٹاؤ، اپنی ذات کو مٹاؤ، اپنی تشخص کو مٹاؤ۔ فرمایا جب تم حضور کی ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے ہو تو بس پھر حضور کی ختم نبوت کی بات کرو، تمہاری زبان ذات درمیان سے کیا ہو جائے؟ جی فنا ہونی چاہیے۔ فرمایا تمہاری اپنی ذات کا مسئلہ پھر باقی نہیں رہتا، اب جب حضور کی بات کر رہے ہو تو بس حضور کی بات کرو۔ تو آپ نے اپنے لشکر کے اندر اعلان فرمایا اب لوگوں اپنی جو اپنے قبیلے ہیں نا، اپنے مجاہدین لے کے الگ الگ ہو، جو سردار الگ ہو جائیں اور ہر قبیلہ اپنی طرف سے لڑے۔ آپ نے فرمایا اب اکٹھے نہیں لڑنا، فرمایا اب ہر قبیلے کے سپاہی الگ الگ ہو جائیں اور اب دکھاؤ اپنے شہادت کے جوہر دکھاؤ، اپنی قوت کے جوہر دکھاؤ، پتہ چلے کون کس قبیلے نے کتنا ختم نبوت کا پہرا دیا۔ جب یہ آپ نے اعلان کیا تو اب قبیلوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر قبیلہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، ہر قبیلے کے سپاہی آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اب وہ زیادہ جوش کے ساتھ جنگ لڑی گئی اور مسلمہ ایک کذاب جو ہے اس کے ماننے والوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ تقریباً میدان کارزار کے اندر وہ 7,000 بندہ مارا گیا اس وقت، یعنی جو میدان لگا تھا نا جو اس وقت چل رہی تھی جنگ، 7,000 بندہ ایک ہی حملے کے اندر مار دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ جب دیکھا مسلمہ ایک کذاب، حضرت خالد بن ولید اس ارادے میں تھے کہ میں مسلمہ ایک کذاب تک پہنچ جاؤں کسی وقت، آپ اس طاق میں تھے کہ میں اس تک پہنچ جاؤں تاکہ یہ جب وہ مرے گا تو قضیہ تب پاک ہوگا۔ تو آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بار بار اس کے قریب جاتے اور اس کے سپاہی آگے سے وہ اپنی گردنیں کٹواتے، وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو سامعین محترم کیا پتہ چلا اس سے کہ فتنہ جو بھی ہوتا ہے وہ فتنہ پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے۔ قادیانی اگر پیچھے نہیں ہٹ رہے
تو مسلمان کذاب کے ماننے والے بھی کل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی, بڑی طاقت کے ساتھ یہ قادیانیوں کا کیا کرنا پڑے گا, مقابلہ کرنا پڑے گا. اپنے مدرسوں کے اندر صرف گھس کے نہیں, اپنے مراکز کے اندر نہیں, بلکہ نکل کے میدان کارزار کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ آگاہی مہم چلانی پڑے گی. لوگوں کو شعور دینا پڑے گا کہ یہ ختم نبوت کے چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور یہ رسول کریم علیہ السلام کے ہر دن کے ہیں گستاخ ہیں. تو جب بھی حضرت خالد بن ولید اس کے قریب جاتے تو وہ جو ہے وہ اس کے جو ماننے والے تھے وہ آگے کھڑے ہو رہے تھے, دیوار بن جاتے. اچھا, جب حضرت خالد بن ولید نے بڑی جو ہے وہ جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا تو اب کیا ہوا, جب وہ 7,000 بندہ ایک دفعہ مرا نا, ایک ہی دفعہ مرا, تو اب کیا ہوا, مسلمہ کذاب نے دیکھا کہ پیچھے اس کے سپاہی تھے, تاریخ کے اندر آتا ہے, انہوں نے کہا اپنے اس کو نام لے کے اس کو نبی کہہ کے پکار کے کہنے لگے کہ تم نے تو لڑائی سے پہلے بڑے دعوے ہم سے کروائے تھے, تم نے تو بڑی ہمیں سبز باغ دکھائے تھے, تم نے تو بڑے ہمیں سبز باغ دکھائے تھے, اور تم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا, آسمان سے مدد آ جائے گی, فلاں سے آ جائے گی, فلاں سے آ جائے گی, تم جیت جاؤ گے, مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دو گے, اور میری نبوت کا سکہ چلے گا, اور میں ہی جو ہے وہ آج فاتح ہوں گا, اور میں ہی لشکر کا مرد میدان ہوں گا. جس طرح یہ قادیانی دعوے کرتے ہیں, آج قادیانی بھی اس دعوے کے ساتھ زندہ ہیں کہ ایک دن آئے گا یہ پاکستان جو ہے, توبہ نعوذ باللہ, پاکستان جو ہے یہ بن جائے گی, ریاست بن جائے گی, قادیانی ریاست بن جائے گی. قادیانی آج بھی اس دعوے کے ساتھ جو ہے موجود ہیں. ادھر توجہ کریں, میں قادیانی آج بھی اس دعوے کے ساتھ موجود ہیں کہ ہم کیا کریں گے, اس پاکستانی اسٹیٹ کو کیا بنا دیں گے, ایک دن مرزائی کی اسٹیٹ بنا دیں گے, اور باقی ممالک کے اندر بھی وہ کہتے ہیں ہماری دعوت عام ہو جائے گی, جس طرح یہ مسلمہ کذاب کے ماننے والے تھے. اچھا سامعین محترم, اب جب وہ بھاگا تو اس کے پیچھے سے لوگوں نے پکارا کہ ہماری مدد کے لیے ادھر ٹھہرو, تم بھاگ رہے ہو. تو آپ پتہ کیا کہنے لگا, یہ تاریخ کے اندر یہ لفظ موجود ہے کتابوں کے اندر, کہنے لگا یہ نبوت کا چکر چھوڑو, کہنے لگا یہ نبوت کا چکر چھوڑو, کہنے لگا دماغ ٹھیک ہو گیا میرا, یہ نبوت کا چکر چھوڑو, کہنے لگا اب اپنے حسب و نسب کے لیے بڑھو, کہنے لگا یہ نبوت کا چکر چھوڑو, اب بڑھنا ہے تو کس کے لیے بڑھو, اپنے حسب و نسب کے لیے بڑھو, اب اپنے قبیلے کی برتری کے لیے بڑھو. کہنے لگا اب برادری کے لیے بڑھو, اب تمہارا جو ہے یہ قریش کے ساتھ مقابلہ ہے, تم بنی حنیفہ ہو اور وہ قریش ہے, تمہارا آپس میں مقابلہ ہے. کہنے لگا اب بنی حنیفہ اور قریش کا مقابلہ ہے, اب اپنے حسب و نسب اور برادری کے لیے بڑھو, چھوڑو اس بات کو, نبوت والا چکر چھوڑو. اب باغا ساتھ ہی جہاں اس کا یہ میدان جنگ تھا, اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ باغ تھا, اس کا اپنا ذاتی ملکیت کا بہت بڑا ایک باغ تھا, جس کا نام تھا حدیقہ, اس نے نام رکھا تھا حدیقۃ الرحمن, جس کا نام اس نے کیا رکھا ہوا تھا, حدیقۃ الرحمن. چونکہ وہ بڑا شاطر آدمی تھا نا, اللہ کے نام کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتا, جس طرح قادیانی گمراہ کرتے, تو نام رکھا اس نے. یہ بھی اپنی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں قادیان کو, توبہ نعوذ باللہ, اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ مکہ اور مدینہ ہے, یعنی لوگوں کو وہ جذبات لوگوں کے بھڑکاتے ہیں اور خریدتے ہیں. یہ جذبات کے جو ہے یہ سوداگر ہے, یہ جذبات کے سوداگر ہیں, مسلمانوں کو جذباتی کر کے تو سوداگر بنتے ہیں. تو اس نے نام رکھا تھا حدیقۃ الرحمن. اب وہ اس کے اندر جا کے گھس گیا, اور اپنے ماننے والوں کو بھی, جو اس کا پیچھے کمانڈر تھا, اس نے کہا تم بھی اندر سے ہو, باغ کے اندر گھس جاؤ. جب باغ کے اندر وہ گھس کے اس کے سارے بندے دروازے بند کر لیے, کہ دیوار بڑی اونچی تھی اس کی. اب مسلمان جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے کہ باغ کی کوئی کمزور جگہ ملے جہاں سے ہم کیا کریں, اس کو توڑیں, دیوار کو توڑیں. اندر ہزاروں لوگ موجود تھے, باغ کے اندر ہزاروں لوگ اس کے موجود تھے. اب مسلمانوں کو جگہ کوئی نہیں مل رہی تھی. دو نام آتے ہیں, دو اشخاص کے نام آتے ہیں جنہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں باغ کی دیوار سے اندر گرا دو. مسلمانوں نے کہا, دو مسلمانوں یا اور بھی لوگ ہیں, انہوں نے کہا یہ دیوار کے اندر سے ہمیں, یہاں سے مسلمانوں نے کہا دیوار کے اندر ہمیں گراؤ, اندر جا کے ہم کیا کرتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اندر جا کے دروازہ کھولتے. اب آپ اندازہ کریں, کوئی مسلمان, کبھی آپ سوچ سکتے ہیں ہزاروں کافر اندر ہوں اور ایک مسلمان کو اندر گرا دیا جائے کہ تم کیا کرو. اب وہ ہزاروں کیا کریں گے, اس کا تکا بوٹی کر دیں گے, نوچ ڈالیں گے اس کو. لیکن حضرت برہ بن مالک, ایک یہ صحابی رسول ہے, دوسروں کے بارے میں آتا ہے زید بن قیس, یہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں گرا دو, ہم مرتے ہیں تو مر جائیں, ہم دروازہ کھول دیں گے. سبحان اللہ.
برہ بن مالک. یہ برہ بن مالک کے بارے میں آتا ہے کتاب تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اسلام کی بڑی جنگیں لڑی. اس نے زندگی میں کبھی کسی کو پیٹھ دکھائی نہیں. اللہ اللہ اللہ. اتنا بہادر، اتنا شجیع یہ صحابی تھا. انہوں نے کہا مجھے پھینک دو اندر، باقی میں جانوں اور اندر کا کام جانے. پہلے تو مسلمانوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا کہ ہم اپنے ایک ساتھی کو اندر پھینک دیں مرنے کے لیے. انہوں نے کہا آپ کرو، مجھے پھینکو اندر. وہ اندر گئے، مسلمان کچھ دیوار کے اوپر کھڑے ہو گئے، چڑھ کے دیوار کے اوپر چڑھ گئے، ان کو اندر پھینک دیا گیا. اب جب ان کے قریب آتے تو مسلمان ان پہ تیر برساتے، ان کو دور رکھا گیا. اور حضرت برہ بن مالک جو ہیں انہوں نے مقابلہ کرتے کرتے دروازہ کیا کیا، حدیقۃ الرحمن کا کھول دیا دروازہ. اب مسلمان اندر گئے اور اندر جا کے 7000 تاریخ میں آتا ہے کہ 7000 بندہ اس باغ کے اندر مار دیا. سبحان اللہ. اور 7000 بندہ تب مارا گیا جب وہ بھاگے، باغ کو بھی چھوڑ گئے. دوڑتے دوڑتے 7000 بندہ. اب 7 پہلے 7 یہ 7 ملا کے کتنے بن گئے؟ 21000. 21000 بندہ ختم نبوت کی جنگ کے اندر کیا کیا گیا؟ مارا. اور کس نے مارا؟ صحابہ. کس نے مارا؟ ان صحابہ رسول نے جو رحمت للعالمین کی آغوش میں پلے تھے. اللہ اللہ. جو سایہ نبوت کے اندر جن نے تربیت پائی تھی ان لوگوں نے مارا. آج وہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی جو ہے ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، ان کو گال نہیں دینی چاہیے، ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ارے صحابہ رسول کا عمل دیکھو جنہوں نے 21000 بندہ کیا کیا ختم نبوت کے نام پہ کیا کیا؟ مار دیا. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل تو ریاست کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے. ریاست کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے. ریاست تو اسے کہتے ہیں جو رسول کریم کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے کرتے اگر 21000 بندہ بھی مارنا پڑے تو جو ریاست اسلامیہ ہے وہ یہ کر ڈالتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ یہ کر ڈالتی ہے. ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کسی بندے کو غچ اٹھاؤ اور جا کے تم جو ہے ان کو مارنا شروع کر دو. ہم کہتے ہیں ریاست اپنا کردار ادا کرے. کیا کرے؟ ریاست اپنا کردار ادا کرے. ریاست یہ کام کرے چونکہ ریاست پہ یہ لازم ہے کہ ریاست جو ہے وہ کیا کرے؟ اپنا کردار ادا کرتے ختم نبوت کے تحفظ کی کیا کرے؟ وہ جنگ کرے. ریاست کی ذمہ داری ہے، پاکستان کی ذمہ داری ہے، باقی بلاد اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، ان ممالک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ قادیانیوں کو یہ پٹا ڈالیں، قادیانیوں کو یہ کیا کریں؟ پابند کریں کہ تم جو ہے وہ آئین اور قانون کی پابندی کے اندر رہ کے زندہ رہ سکتے ہو، ورنہ تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں. اب سامعین محترم، یہ باغ بعد میں تاریخ کے اندر اس کا نام رکھا گیا حدیقۃ الموت. تاریخ کے اندر آج بھی جب کتاب اٹھا کے بھی دیکھیں گے تاریخ کی کتاب تو اس کے اندر آپ کا نام کیا ملے گا؟ حدیقۃ الموت. کیونکہ اس کے اندر 7000 بندہ مارا گیا. اتنا خون بہا اس کے اندر، اتنا باغ کے اندر خون بہا کہ وہ زمین جو ہے وہ سرخ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس لیے بعد میں اس کا نام ہی رکھ دیا گیا حدیقۃ الموت. اور اسی اسنا میں اب جو ہے وہ چلیں، ابھی بہت سے واقعات ہیں، شاید کل تھوڑا سا بھی اس پہ بیان ہو، لیکن آخر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب آج مسلمہ کذاب اسی باغ کے اندر موجود تھا. اب اپنی وہ خانہ ساز نبوت کو چھوڑ کے حسب و نسب کی جنگ لڑوا رہا تھا. اب 3 بندے جو ہیں وہ اس پر 3 بندوں کے بارے میں تاریخ کے اندر آتا ہے. ایک حضرت ام عمارہ، ان کا واقعہ سناؤں گا بڑا آپ کو، لیکن ابھی شارٹ کٹ کر رہا ہوں. ایک حضرت ام عمارہ، یہ سرکار دو عالم کی وہ صحابیہ رسول ہے جنہوں نے میدان احد کے اندر کمال کی جنگ لڑی. ایک ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید، ان کے بھائی ہیں جن کا واقعہ ہے حبیب بن زید کا واقعہ آتا ہے مسلمان. وہ آپ کو سناؤں گا واقعہ ابھی، وہ واقعہ سنانا ہے. ان کے بھائی ہیں عبداللہ بن زید اور یہ ان کی اماں جان. اور تیسرے کون ہے؟ حضرت واشی بن حرب. سبحان اللہ. وہ شخص ذرا یاد کرے اللہ اللہ. جب میدان احد سجا تو اس کے اوپر جب حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا شخص حضرت واشی، جو بعد میں مسلمان ہو کے صحابی رسول بنے، حضرت واشی وہ اس انتظار میں تھے کہ میں نے ایک اسلام کے اندر ایک بہت ایسا کام کیا ہے جو بڑا عجیب کام ہے. میں نے اسلام کے اندر سب سے بہتر بندے کو مارا ہے. اب اس انتظار میں تھے کہ میں اسلام کے اندر سب سے برے بندے کو بھی ماروں. انہوں نے وہ انتظار میں تھے، وہ اس طاق میں تھے کہ مسلمہ میرے سامنے آئے. ان تینوں شخصوں نے، تینوں لوگوں نے جو ہے وہ حملہ کیا اور واشی بن حرب نے اپنا نیزہ مارا مسلمہ کذاب کے سینے کے اوپر جا کے لگا اور وہ وہیں پہ جہنم واصل ہو گیا.
اور آپ بعد میں کہا کرتے تھے میں وہ شخص ہوں جس نے اسلام کے اندر سب سے بہتر بندے کو مارا، اور میں ہی وہ شخص ہوں جس نے سب سے کائنات کے برے بندے کو بھی مارا۔ اللہ اللہ حضرت واشی بن حرب یہ کہا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ مسلمہ کذاب جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب سامعین محترم اس کے اور بھی واقعات ہیں، لیکن آج ہم اپنے جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کورس کے آج کے دن کو ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، چونکہ نماز کا ٹائم ہے اور باقی بھی معاملات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ واقعات ہیں جو کل بیان کریں گے، اور کل ساتھ اور بھی کل انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ شروع کرنا چاہ رہے ہیں حضرت سیدی آبا حضرت نے یہ ختم نبوت کا، جب یہ مرزا قادیانی، اب ہم مرزا قادیانی کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ختم نبوت کا سارا وہ شروع کیا مسلمہ کذاب سے ہوتے ہوتے، اسود انسی سے ہوتے ہوتے، اب ہم پہنچنے والے ہیں کس کے گھر میں؟ مرزا قادیانی کی خانہ ساز نبوت کے اوپر ہم پہنچنے والے ہیں، ہم پاؤں رکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اب کورس کے اگلے دن شروع ہو رہے ہیں مرزا قادیانی کے متعلقہ، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ ضرور یہاں پہ سنیں آ کے، اور مرزا قادیانی کی بکواسات بھی سنیں، اور اس کے بارے میں اس کی کتابوں کے نام بتائیں گے، اس کی کتابوں سے ہم دکھائیں گے کہ یہ اس کا لٹریچر کس طرح کا ہے، تو ساری باتیں، اور پھر ہم بتائیں گے کل سے انشاءاللہ کہ جب لوگ جو ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت جو ہے سرکار کے زمانے میں بھی کوئی نبی آ جائے یا بعد میں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے تو سیدی اعلیٰ حضرت اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ کل ہم بتائیں گے آپ کو، سیدی اعلیٰ حضرت کے وہ رسائل دکھائیں گے آپ کو کہ سیدی اعلیٰ حضرت اور اہل سنت کے امام اور اہل سنت اس وقت کیا کر رہے تھے جب کچھ لوگ ختم نبوت میں نقب لگا رہے تھے، سراغ لگا رہے تھے، اور علمی بحثوں کے ذریعے ختم نبوت کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے تھے، اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت کیا کر رہے تھے؟ انشاءاللہ اس کا ہم جو ہے کل سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین